بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حلف الفضول، عربوں میں عوام کے یا لوگوں کے حقوق پامال کرنا یہ عام بات سمجھی جاتی تھی۔ کمزوروں کا حق دبانا یہ خواص اور عوام سب اس میں مبتلا تھے۔ مکہ میں بھی ایک ایسا معاملہ پیش آیا۔ ایک سردار تھا، اس نے باہر کے ایک تاجر سے سامان خریدا اور قیمت دینے پر اس پر جھگڑا کیا۔ اس نے لوگوں کو آ کر دہائی دی جو مکہ کے اچھے لوگ تھے کہ دیکھیں ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تاجر کی ویسے بھی سارے لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن مکہ کے بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ مکہ کے چند خدا ترس لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور مظلوموں کی مدد کے لیے ایک معاہدہ کیا، ایک انجمن بنائی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، اس کے جو پہلے متحرک تھے یا پہلے محرک تھے وہ سیدنا صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی عمر تقریباً 18 اور 19 کے درمیان تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 یا 21 سال تھی۔ یہ بھی معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس لوگوں نے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا، اس وجہ سے کہ اس معاہدہ کے جو بڑے لوگ تھے، جو اس معاہدہ کے ذمہ دار تھے، ان لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا، یعنی ایسا معاہدہ جس میں فضل نامی لوگوں نے شرکت کی۔ یہ ہمارا اردو والا فضول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فضل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بحیثیت محرک کے شرکت کی۔ لوگوں نے آپ کو خصوصی طور پر بولا کہ آپ کی وجہ سے ہم یہ معاہدہ کرنے والے ہیں۔ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعد، بنو زہرہ، بنو تمیم کے لوگ اس بات پر جمع ہوئے اور ہر ایک ممبر نے اپنے شہر کی بدامنی دور کرنے کی، مسافروں کی حفاظت کی، غریبوں کی مدد کرنے کی اور ظالموں کے ظلم کو روک جانے کا عہد کیا۔ اس معاہدے سے اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ عمومی روش ہے، ہر دور میں خدا ترس لوگ رہے ہیں اور خدا ترسی کے علاوہ یہ جو کسی بھی علاقے کے مکین ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں اس محلے میں رہتا ہوں، میں اس شہر میں رہتا ہوں، اس شہر کے امن کو قائم کرنا یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، قانون یاد رکھیں، قانون سختی کی وجہ سے کبھی لوگوں کو برائی چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ ایک اصول یاد رکھیں، قانون کا مطلب ہوتا ہے ایک کام ہو گیا نا، وہاں پکڑ کر لوگوں کو سزا دینا تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو گناہوں سے رکنا، غلطیوں سے رکنا، برے کاموں سے رکنا، یہ صرف اس وقت ہوگا جب ہمارے سماج میں عوام کا حق دینے کا اور اپنا فرض ادا کرنے کی یہ جو ذمہ داری ہے نا، اس کے شعور ہمارے اندر ہوگا۔ اور یہ شعور پیدا کرنا کا ایک ہی طریقہ ہے جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ کا ڈر نا، میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں، رمضان میں نا یار ہمارے گھر بولا خشیت ایک لفظ آپ نے سنا ہو، خشوع حضور۔ خشیت عربی میں کہتے ہیں کہ کسی ذات کی عزت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، زبردستی کی وجہ سے، کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے اس سے ڈرنا۔ تو گناہ رکیں گے، برائیاں رکیں گی، چوریاں ڈکیتیاں رکیں گی جب اللہ کی خشیت اور عظمت ہمارے دل میں ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق کا مطلب نہیں کہ ہنس کر بولنا، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے کوئی اس پرانے معاہدے کے لیے بلائے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک خالص اللہ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات اور منافقت سے بچنے کا پروانہ لے کر دے دیتے ہیں۔ تکبیر اولا کا مطلب تھا کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا۔ امام اللہ اکبر کے ساتھ ایک سنت کے بارے میں 3 سانس میں پانی پینا یہ سنت ہے۔ سیدنا انس پانی پیتے ہوئے 2 یا 3 سانس لیتے تھے اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سانس میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک فضیلت اور امر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والوں میں سب سے مکمل اخلاق والے لوگ وہ ہیں، سب سے مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ اعراف آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو۔ اچھا لباس تو مانا معقول لباس، معقول لباس، ٹھیک ہے، ایسا لباس جو عزت کی علامت ہو، صاف ستھرا، بقدر میسر صاف ستھرا، یہ نہیں کہ نیا کپڑے نہیں، بقدر میسر، جو مجھے میسر کپڑے ہیں جو میں معمول کے مطابق پہنتا ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، یہ نہیں کہ میرے کپڑے ہیں پسینے کی اتنی بدبو آ رہی ہے کہ جس گلی سے نکلتا ہوں وہاں لوگوں کا گزرنا ہی محال ہو جاتا ہے، میں گندے کپڑے پہن کر آ گیا مسجد میں، یہ کوئی مجبوری، مطلب میں کام کر رہا ہوں، کوئی کپڑے کوئی نہیں، شرم کوئی حرج کوئی نہیں، لیکن جب میسر ہونا پھر گندے کپڑے پہن کر آنا شریعت کے خلاف ہے۔ اور عزت والے کپڑے پہن کر آنا، ایسے کپڑے پہن کر آنا جسے ہم پہن کر عام مجالس میں جا سکیں، دوسرے الفاظ میں جنہیں پہن کر ہم شادی میں جا سکیں، جنہیں پہن کر ہم اسسٹنٹ کمشنر سے ملنے جا سکیں، جنہیں پہن کر ہم بڑے افسر سے ملنے جا سکیں۔ اللہ کی عظمت سے بہت بڑا کر یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سر ڈھانپنا یہ عزت کی علامت ہے۔ سر ڈھانپنا کس کی علامت ہوتی ہے؟ عزت کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹوپی کے ذریعے، رومال کے ذریعے، عمامہ کے ذریعے سر ڈھانپنا یہ عزت کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ بھی پیو بھی، کھانا پینا منع نہیں ہے، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی نہیں کرنی، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق سارے کام کرتے ہیں جس کی جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ لیکن ہم نے جو کہا جو سنا اسے ہماری آخرت کی اور دنیا میں بھلائیوں کا ذریعہ بنا دے، ہمیں خیر کے لیے قبول فرما لے، یعنی ہماری خیریں، ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں آپ اپنے قبول فرما لیں اور اس کا اجر ہمارے والدین کو عطا فرما دیں، یعنی ہماری ہر نیکی میں، ہر دعا میں ہمارے والدین کی شمولیت فرما دے۔ اللہ جی ہم بہت کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنا فضل ہمارے اوپر فرما دیں، ہمیں ہر لحاظ سے ہر محتاج سے محفوظ فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم على آله واصحابه اجمعين آمين۔